نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سنی بہشتی زیور، حصہ دوم، صفحہ نمبر 114، عنوان وضو کا بیان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور کہنیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ ہیڈنگ: چند احادیث کریمہ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نمبر 1، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کے منہ اور ہاتھ آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ بخاری و مسلم۔ نمبر 2، مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکل گئے یہاں تک کہ پلکوں کے نکلے، اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلیں یہاں تک کہ ناخنوں سے۔ پھر اس کا مسجد کو جانا اور نماز پڑھنا اس کے علاوہ ہے۔ مالک و نسائی۔ نمبر 3، جو شخص ایک ایک بار وضو کرے تو یہ ضروری بات ہے، اور جو 2 بار کرے اس کو دونا ثواب ہے، اور جو 3 بار دھوئے تو یہ میرا اور اگلے نبیوں کا وضو ہے۔ امام احمد۔ نمبر 4، جو شخص سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دونا ثواب ہے۔ طبرانی۔ نمبر 5، جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ترمذی۔ ہیڈنگ: فقہی احکام۔ آیہ کریمہ اوپر جو لکھی گئی ہیں اس سے ثابت ہوا کہ وضو میں 4 باتیں فرض ہیں۔ نمبر 1، منہ دھونا۔ نمبر 2، کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ نمبر 3، سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ ہیڈنگ: فائدہ۔ نمبر 1، کسی عضو کے دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ بھیگ جانے یا تیل کی طرح چپڑ لینے یا 1 آدھ بوند بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس سے وضو یا غسل ادا ہوگا۔ اس بات کا لحاظ بہت ضروری ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور نمازیں برباد جاتی ہیں۔ بدن میں بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جب تک ان کا خاص خیال نہ رکھا جائے ان پر پانی نہ بہے گا، جس کی تشریح ہر عضو میں بیان کی جائے گی۔ نمبر 2، کسی عضو پر تر ہاتھ پھیرنے یا تری پہنچنے کو مسح کہتے ہیں۔ در مختار وغیرہ۔ نمبر 1، ہیڈنگ: منہ دھونا۔ شروع پیشانی سے، یعنی جہاں تک عموماً سر کے بال ہوتے ہیں، تھوڑی یعنی نیچے کے دانت جمنے کی جگہ تک لمبائی میں، اور ایک کان سے دوسرے کان تک چوڑائی میں، اس حد تک کہ اندر جلد کے ہر حصے پر 1 مرتبہ پانی بہانا فرض ہے۔ رد المختار۔ منہ دھونے کے مسائل میں مسئلہ نمبر 1،
لبوں کا وہ حصہ جو عموماً اور عادتاً لب بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے، اس کا دھونا فرض ہے۔ یوں ہی رخسار اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہے جسے کنپڑی کہتے ہیں، اس کا دھونا بھی فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 2، نتھ کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے۔ اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نتھ کو حرکت دے، ورنہ حرکت دینا ضروری نہیں۔ در مختار، رد المختار۔ نمبر 2، ہیڈنگ ہاتھ دھونا۔ اس حکم میں کوہنیاں بھی داخل ہیں۔ اگر کوہنیوں سے ناخنوں تک کوئی جگہ ذرہ برابر دھلنے سے رہ جائے گی، وضو نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 1، ہر قسم کے جائز و ناجائز گہنے، چھلے، انگوٹھیاں، پہنچیاں، کنگن، کانچ، لاکھ وغیرہ کی چوڑیاں، ریشم کے لچھے وغیرہ اگر اتنے تنگ ہوں کہ نیچے پانی نہ بہے تو اتار کر دھونا فرض ہے، اور اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی بہہ جاتا ہو تو حرکت دینا ضروری ہے، اور اگر ڈھیلے ہوں کہ بے ہلائے بھی نیچے پانی بہہ جائے گا تو کچھ ضروری نہیں۔ رد المختار۔ مسئلہ نمبر 2، ہاتھوں کی 8 گھائیاں، انگلیوں کی کروٹیں، ناخنوں کے اندر جو جگہ خالی ہے، کلائی کے بال جڑ سے نوک تک، ان سب پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ اگر کچھ بھی رہ گیا یا بالوں کی جڑوں پر پانی بہہ گیا مگر کسی ایک بال کی نوک پر نہ بہا تو وضو نہ ہوا، مگر ناخنوں کے اندر کا میل معاف ہے۔ در مختار۔ مسئلہ نمبر 3، عورتوں کو پھنسی چوڑیوں کا شوق ہوتا ہے، انہیں ہٹا ہٹا کر پانی بہائیں۔ فتاوی رضویہ۔ نمبر 3، سر کا مسح۔ سر پر بال نہ ہوں تو جلد کی چوتھائی، اور جو بال ہوں تو سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسح فرض ہے۔ رد المختار۔ سر سے نیچے جو بال لٹکتے ہیں ان کا مسح کافی نہیں۔ مسئلہ نمبر 1، مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، خواہ کسی عضو کو دھونے کے بعد ہاتھ میں تری رہ گئی یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا ہو۔ ہاں، کسی عضو کے مسح کے بعد ہاتھ میں جو تری رہ جائے گی وہ دوسرے عضو کے مسح کے لیے کافی نہ ہوگی۔ رد المختار۔ مسئلہ نمبر 2، دوپٹے پر مسح ہرگز کافی نہیں، مگر جبکہ دوپٹہ اتنا باریک اور تری اتنی زیادہ ہو کہ کپڑے سے پھوٹ کر چوتھائی سر یا بالوں کو تر کر دے تو مسح ہو جائے گا۔ نمبر 4، ہیڈنگ پاؤں دھونا۔ اس حکم میں گٹے بھی داخل ہیں۔ گھائیاں، انگلیوں کی کروٹیں، تلوے، ایڑیاں اور کونچیں سب کا دھونا فرض ہے۔ عامہ کتب۔ مسئلہ نمبر 1، چھلے اور سب گہنے کی گٹوں پر یا ان سے نیچے ہوں، ان کا حکم وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ فتاوی رضویہ۔ یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ ہیڈنگ متفرق مسائل۔ نمبر 1، آنکھوں کے ڈھیلے اور پپوٹوں کی اندرونی سطح کا دھونا کچھ درکار نہیں، بلکہ نہ چاہیے کہ نقصان دیتا ہے۔ فتاوی رضویہ۔ نمبر 2، جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان پر پانی بہہ جانا شرط ہے، اگرچہ بلا ارادہ اپنے فعل سے نہ ہو۔ مثلاً می برسا اور اعضائے وضو کے ہر حصے سے 2 قطرے پانی کے بہہ گئے، وہ اعضاء دھل گئے، یا پھوار برسی اور چوتھائی سر کو تری پہنچ گئی تو مسح کا سر کا فرض اتر گیا۔ در مختار وغیرہ۔ نمبر 3، جس چیز کی انسان کو ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اس کی دیکھ بھال اور احتیاط میں حرج ہو، اس کا ناخنوں کے اندر یا اوپر یا اور کہیں لگا رہ جانا وضو ہونے سے نہیں روکتا۔
اگرچہ وہ چیز جرم دار ہو، اگرچہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچے، اگرچہ سخت چیز ہو جیسے پکانے گوندھنے والیوں کے لیے آٹا، عورت کے لیے مہندی یا کوئے پلک میں سرما کاجل، اسی طرح بدن کا میل، مٹی، غبار، مکھی، مچھر کی بیٹ، در مختار۔ نمبر 4، عورت کے ہاتھ پاؤں پر مہندی کا جرم تہ لگا رہ گیا اور خبر نہ ہوئی تو وضو و غسل ہو جائے گا۔ ہاں جب معلوم ہو جائے تو چھڑا کر وہاں پانی بہا دے۔ یوں ہی سرما آنکھ کے کوئے یا پلک میں رہ گیا اور خبر نہ ہوئی تو کوئی حرج نہیں۔ فتاوی رضویہ۔ نمبر 5، کسی کے ماتھے پر افشاں چنی ہو اور اوپر سے پانی بہا دیا، یا ہاتھ پاؤں کے ناخنوں پر سرخی کا جرم یعنی تہ موجود ہے اور وضو کر لیا تو وضو نہ ہوگا۔ یہ نہ ضرورت کی چیزیں ہیں اور نہ ان کی نگہداشت اور احتیاط میں کوئی حرج ہے، لہٰذا ماتھے کا گوند اور سرخی کا جرم دور کر کے وضو و غسل کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔